مجھے بتائیں کوئی سلور لائننگ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے آج ساری باتیں کرنے کے بعد کہا 30 جون تک اچھی خبر ملے گی. چین کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. چین اگر $2 ارب دے دے تو آئی ایم ایف کا ایک اور اعتراض ہے وہ بجٹ کے اوپر ہے کہ اپنے بجٹ صحیح طریقے سے کریں، مگر اعتراض کے ساتھ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ سے منظوری سے پہلے ہم ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. اس بجٹ کو $2 ارب آ جائیں تو اس بجٹ کو بھی اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی جون کے ختم ہونے سے پہلے ہماری بھی ہو جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے. آپ یہ چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں نا بجٹ میں. تو مطلب یہ کہ بجٹ جو ابھی حکومت نے دیا ہے تو پاس بھی نہیں ہوا ہے. آپ اس کے اندر جو اصلاحات جو ہے وہ بیٹھ کے کر لیں. آپ نے مثال کے طور پر لکھا ہے کہ 2,900 ارب روپیہ آپ کو وہ آئیں گے نان ٹیکس ریونیو، جس کے اندر کچھ لیوی کے پیسے ہوتے ہیں اور کچھ اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہوتے ہیں. وہ سمجھانا کتنی بڑی بات ہوتی ہے. اگر وہ آئی ایم ایف سمجھ جاتا ہے تو مسئلہ ختم ہے. نہیں سمجھتا ہے تو پھر آپ اس کے اندر دیکھ لیں کہ کیا ویلڈ آبجیکشن ہے کہ نہیں ہے. مطلب یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. 9,800 ارب روپے کیسے کریں؟ انہوں نے تو 9,200 پہ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کر پائیں گے. اور ظاہر پچھلے سال کا ٹارگٹ نہیں پورا ہوا ہے اور ٹارگٹ اس سے بھی اوپر رکھ دیا 28-29%. دیکھیے یہ بڑے مشکل وقت ہیں پاکستان کے لیے. اس میں کچھ نہ کچھ ٹیکس اکٹھا کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اگر 9,800 ارب روپیہ بھی آپ سے جمع نہیں ہو سکتا ہے، 9,200 ارب روپیہ بھی جمع نہیں ہو سکتا تو پھر 14,500 روپیہ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اور اس میں آپ کو ایک گزارش کر رہا ہوں کہ 700 ارب روپیہ یا 7,400 ارب روپیہ تو سود کے دینے ہیں. تو فائنانس منسٹری کے اور فائنانس منسٹر کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ آدھے سے زیادہ پیسے تو سود میں چلے جاتے ہیں. اس کا تو قصور نہیں ہے ان کا. اب یہ کہ اوور دا لاسٹ 75 years we have never lived within our means. اگر اب جا کر آپ اپنے اس میں تو کم از کم پلاننگ تو شروع کریں کہ آپ اپنے مینز میں رہیں. آپ چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں. اگر 14,500 ارب روپیہ ہی خرچ کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا ٹیکس جمع کرو. اور صرف ڈومیسٹک فرنٹ پہ نہیں، موڈیز رپورٹ پہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان نے اپنی ڈیفیسٹ فائنینسنگ کے لیے اگلے سال کے لیے انتظامات کی بات کی ہے وہ ہو ہی نہیں پائیں گے. نہ یورو بانڈز ہو سکتے ہیں، نہ کمرشل بینک سے وہ پیسے ملیں گے. اس سال بھی نہیں ملے، اس سال بھی یورو بانڈ نہیں کیا. تو ایکسٹرنل فرنٹ پر بھی بہت بڑے خطرات ہیں جو کہ پاکستان پر منڈلا رہے ہیں. اور اگلا آئی ایم ایف پروگرام ہو نہیں پائے گا جب تک کہ الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن کے بعد نیگوسیشن میں بڑا ٹائم لگیں گے. سری لنکا کو بڑا ٹائم لگا ہے اپنا نیا پروگرام کرنے کے لیے. تو ہم جا کہاں رہے، کس طرف رہے؟ دیکھیے جو بھی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے اس کو جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں وہ بیسکلی اس کی سمپتھی ختم ہو جاتی ہے، وہ پنش کرتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ سے ڈیفالٹ یا ری اسٹرکچرنگ کے خلاف ہوں. اور آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ اور معیشت دان بھی کہتے تھے کہ ہم کو ری اسٹرکچر کرنا ہے. میں کہا بالکل نہیں کرنا. ابھی بھی کہہ رہے ہیں بہت سارے، بالکل آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ری اسٹرکچر بالکل نہیں، بائی لیٹرل بھی نہ کریں. بالکل نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ دیکھیں اگر کوئی آپ کو وہ معاف کر دیتا ہے ٹھیک ہے خود سے تو وہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کو نئی گرانٹ دے دیتا ہے تو بالکل کریں. لیکن اب جس دن آپ ری اسٹرکچر کریں گے، مثال کے طور پر اگر آپ ایک ملک سے کہتے ہیں تو ملک دوسرا کہے گا کہ میں کر رہا ہوں اکیلا تو ان کو بھی بولو وہ کریں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ صرف چین جو ہے وہ پیسے کم کر دے گا اور ہم پیرس کلب کے پیسے نہیں کم کروائیں گے. مطلب یہ تو آج تک چین نے نہیں کیا. اگر یہ کر دے تو کوئی آسمانی سلطانی ہو جائے بڑی بات ہے. لیکن یہ آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک ملک نے کر دیا اور دوسرے ملکوں کے کرنے سے بغیر. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنا فورن لون نہیں ہے. 95 ارب روپے کا بلین ڈالرز کا ہی فورن لون ہے. اس میں ہم دے نہیں پا رہے لیکن اتنا نہیں ہے. ہماری 300 بلین ڈالرز کی اکانومی ہے. اگر 2-3 سال اگر ایک سال ری اسٹرکچرنگ کرتے رہے، ڈیفالٹ کرتے رہے، اس میں اگر 5-6% کی بھی جی ڈی پی کے لاس ہو جاتا ہے تو 18-20 بلین ڈالرز نکل جاتے ہیں. آپ کیا ہیئر کٹ لے لیں گے؟ آدھے پہ تو آپ ہیئر کٹ لے بھی نہیں سکتے. 7 بلین کا آپ کا کمرشل ڈیٹ ہے اس وقت، وہ 3.5 بلین کا بک رہا ہے. مثال کے طور پر 50 میں تو 3.5 سے کم بلین کی اس کی مارکیٹ ویلیو ہو گئی ہے کمرشل ڈیٹ کی. اب تو ظاہر ہے کہ نہ یورو بانڈ مل سکتا ہے، نہ ریئل کمرشل ریٹ مل سکتی ہے. آپ کو اس وقت سیریسلی میں آپ کو بتاؤں یہ کنفیوژن چھوڑ دینا چاہیے. اب اگر یہ اللہ کرے جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا، اور پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی فون کرا ہے، انہوں نے بڑی کوشش کری ہے. یہ جو کبھی کبھی بات آ جاتی ہے وزارت خزانہ سے کہ ہم کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے اور آئی ایم ایف کے بغیر کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ تو مطلب ایک ایکسکیوز دے رہے ہیں. The fact of the matter is کہ you have to bring IMF. آج نہیں لے کر آئیں گے تو بعد میں لے کر آئیں گے. سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا، اس کے بعد بھی آئی ایم ایف کے بعد ہی ریوائیو ہوا ہے نا. یہ گانا ڈیفالٹ کرے گا تو آئی ایم ایف کے تھرو ریوائیو ہوگا نا. یہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا ہے. تو اس راستے پہ کیوں جا رہے ہو بھائی؟ تو آپ ایز آف ناؤ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اعتراضات درست ہیں کہ بجٹ ان ریئل ہے ڈومیسٹک سائڈ پر بھی اور ایکسٹرنل سائڈ پر بھی، کہ یہ خسارہ بھی ڈومیسٹک سائڈ پر بھی زیادہ ہوگا اور ظاہر اس کا اثر ویسے ایکسٹرنل سائڈ پر ہوتا ہے اس میں بھی زیادہ ہوگا، اس کے ارینجمنٹ بھی نہیں ہو پائیں گے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے اعتراضات ریئل ہوں یا نہیں ریئل ہوں اس کو آپ چھوڑ دیں. آئی ایم ایف کے اعتراضات ہیں اور آپ کی بقا نہیں ہے آئی ایم ایف کے بغیر. تو اس وقت اس کو آپ ڈیل کریں. ٹھیک ہے، یہ مت سوچیں کہ یار یہ چیز مشکل ہے. ڈیل کر رہے ہیں مگر گول پوسٹ چینج کرتے رہتے ہیں. وہی میں آپ سے بات کرتا ہوں نا کہ کبھی ریورس سوئنگ ہو جاتی ہے، کبھی سیدھی سوئنگ ہو جاتی ہے. بال مشکل ہوتی ہے لیکن بیٹنگ تیسری دفعہ تشبیہ دی اپنے آپ. میں بالکل خدا نہ خواستہ میرا تو آئیڈل تھا صحیح پاس گروئنگ اپ. مطلب یہ بالکل تشبیہ کیجیے. یہ آپ کو شوق ہے یہ بات کرنے کا. میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں سیریس بتاؤں، دیکھیں میرا تو زندگی بھر پاکستان میں نکلی، میری ہر چیز یہاں پہ ہے. یہ بہت مشکل ہو جائے گی اس ملک میں اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہوگا. اب بھی بچ سکتا ہے لیکن آئی ایم ایف کو لے کر آئیں.
IMF کے ساتھ بیٹھیں, اور اگر چین یہ بات سمجھ گیا ہے تو پھر چین 2 بلین دے سکتا ہے, اور چین دیر آر ادر ویز آلسو, اینڈ پیپل انڈرسٹینڈ دس کہ یار یو ہیو ٹو ریئلی گو فار اٹ. کیونکہ اب یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے اور رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ امکانات ختم ہو گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں امکانات ختم نہیں ہوئے ہیں, ابھی بھی IMF کا نوا ریویو ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں چلیں IMF کا نوا ریویو ایک سیکنڈ کے لیے سمجھ نہیں ہوتا ہے, پھر بھی ابھی تو 3-4 مہینے ہیں نا, خدا نہ خواستہ میں ایسا تو نہیں ہے کہ کل ایسا کچھ ہو رہا ہے, تو یہ آپ فوراً دوسرا شروع کر دیں پروگرام. مطلب اور لیکن وہ پروگرام بھی آپ شروع کریں گے تو وہ IMF یہ تو کہے گا نا کہ یار پرائمری سرپلس تو ہونا چاہیے. پرائمری سرپلس آپ نے دکھایا 375 ارب روپے کا, وہ کہتا ہے 550 کا دکھاؤ, لیکن وہ کہتا ہے کہ جب 375 کا دکھانا جاؤ گے جب ہوگا اس صورت میں کہ آپ نے 9200 ارب روپے جمع کیا ہے, وہ اس بات کو نہیں مان رہا ہے. کچھ اخراجات کم کر دیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. پھنس جاتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے کام اب یہ حکومت نہیں کر سکتی. اگر کرنا ہوتا انہوں نے تو یہ ایسا بجٹ نہ دیتے, ٹیکس ریفارمز کر دیتے, جو کہ IMF کہہ رہا ہے کہ آپ نے موقع گنوا دیا ہے کہ ٹیکس ریفارمز کرنے کا, ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اقدامات کرتے, نہیں کیا نا انہوں نے بجٹ میں. تو اس کا مطلب ہے نئے پروگرام جو کہ اور زیادہ سخت ہوگا وہ نہیں ہوگا. اگر یہ نہیں کریں گے اور پاکستان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے جا رہا ہے, اس کے بعد نئی گورنمنٹ, تو پاکستان تو شدید پھر مسائل میں جا رہا ہے اگر یہ نوا ریویو نہیں ہوتا. دیکھیں نا, اگر یہ حکومت جاتی ہے تو کیئر ٹیکر کو پھر پہلے دن IMF سے بات کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, اور وہ IMF سے پروگرام کرے گا, وہ بات کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر مطلب کہ پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں, اس میں ٹیکس ویکس بڑھا دیں, اس کے بعد نئی حکومت آئے گی. IMF 3 مہینے کی کیئر ٹیکر سے وہ سائن نہیں کرتا جو میں نے سنا ہے, لیکن اتنی ایمرجنسی ہوگی تو کچھ نہ کچھ بات چیت تو ہو سکتی ہے. اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ یہ ٹائٹ کر دیتے ہیں, چلو یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, بجٹ کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دیتے ہیں, تھوڑا سا, میں مثال کے طور پر آپ نے PHDP میں بہت زیادہ پیسے رکھے ہوئے ہیں, آپ تھوڑا صوبوں کو بھی بولیں کہ ADPs کم کریں, وہ پیسے آپ تھوڑے سے بچائیں. مطلب دس از آئی انڈرسٹینڈ کہ مطلب آپ الیکشن ایئر ہے, لیکن مطلب تھوڑی سی کہیں نہ کہیں تو آپ دکھائیں نا سیریسنس کہ یار نہیں IMF کو چاہیے ہمیں, تو ہو جائے گا معاملہ. ٹھیک بھائی, میرے پاس چوائس ہی کیا ہے, میرے پاس یہ بات ایک مرتبہ ہمیں تو پتہ ہے ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, یہ میٹرک کا امتحان ہے, یہ آپ کو پاس کرنا ہے, پتہ ہے ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, وہاں سے امید ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر IMF ڈار صاحب سے ناراض ہو اور ڈار صاحب IMF سے ناراض ہوں, اس سب میں مسئلہ یہ ہے کہ IMF ڈار صاحب کی ناراضگی افورڈ کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے IMF کی ناراضگی افورڈ. تو پرابلم از دیئر کہ وہ ہو جائے گا نہیں ہوگا. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پرچہ اگر مشکل بھی ہے تو محنت کر کے پڑھو اور بھائی پاس کرو, اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپ پڑھیں, محنت کریں اور پاس کریں, اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جو بھی ہے کر لیں, کیونکہ اگر آپ نے اس سال بھی فیل کرا ہے تو اگلے سال تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو. اس کے بغیر تو آپ کالج نہیں جا سکتے, یہ تو 10ویں کا امتحان ہے, تو پاس کریں. آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو.